بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی بھی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے, ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے اور جامع گفتگو کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ جی. سر سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشیدہ حالات ہیں, جنگ کی صورتحال ہے, اور پاکستان کا جو کردار ہے, پاکستان اس وقت جو ہے امریکہ, ایران, اسرائیل کی جو ایک وار چل رہی ہے, اس میں پاکستان کا جو ایک مثبت کردار ہے, پاکستان ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. کیا کہیں گے پاکستان کے اس کردار کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, چودھری شمائلہ جی آپ کا شکریہ اور براق ڈیجیٹل کی پورے ٹیم کا شکریہ. پاکستان میں جس طرح پورے عالمی دنیا میں نام بنایا ہے ثالثی کا کردار ادا کر کے, یقین مانے ہمارے جو ہے نا دشمن ہے ان کو چھپ رہی ہے ہر حوالے سے کہ پاکستان کس طرح جو ہے نا اپنے یہ لنکس بنوا رہے ہیں. تو میں مطلب دشمنوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس ہمارے ایمان اور اس کلام پاک کی جو ہے نا دعائیں ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک متحد, وہ کیا کہتے ہیں, یونائٹڈ ہو کہ ہم بہت بڑا کردار ادا کریں گے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان ہمیشہ ایک امن پرست ملک تھا اور ہمیشہ امن پرست ملک رہے گا, اور پاکستان جو ہے نا عالمی دنیا میں اپنا ایک ثالثی کردار, امن کا جو کردار ہے وہ ادا کرے گا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان خود بھی بہت سارے مشکلات میں ہے. کبھی دیکھیں یہ نمک حرام افغانستان جو ہے نا بار بار وہ پیٹھ پیچھے خنجر گوپنے کی کوشش کر رہا ہے, اور انڈیا تو ویسے بھی ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فور فادر 7 پشتوں والا دشمن ہے, جو کہ یہ دشمنی ہمیشہ چلتا رہے گا, کیونکہ وہ اس کا جو ہے نا ہمارے ساتھ دشمنی, اس کا بھی جو ہے نا اس کو پیسہ ملتا ہے اور نام ملتا ہے, ویلیو ملتا ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے دشمنی میں یا پاکستان میں پروپوگنڈا جو ہے نا پھیلانے میں انڈیا کو فائدہ ملتا ہے, تو اور بھی اچھی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان جس بھی حالت میں ہو, پاکستان اپنے جو ہے نا امن کا کردار ادا کرے گا, ثالثی کا کردار ادا کرے گا. بے شک ٹرو. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح الفاظ میں ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پاکستان جو ہے, ایران جو ہے پاکستان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکاری کبھی بھی نہیں تھا. پاکستان میں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور ان کے ٹویٹ بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. میں مطلب ایران کے وزیر خارجہ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, جس طرح انہوں نے پاکستان کو پریس کیا, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, پھر جس طرح وہ پاکستان کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں, پروگریسو سوچتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے امن کو لانے میں. کس طرح ہم ٹرمپو کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا آئیں امن کے لیے, کس طرح یہ اسرائیل کافر کے بچے کو جو ہے نا مطلب تھا کہ جوڑنے کی کوشش کرے. تو کہنے کا مقصد ہے اس میں ہم ایران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسی طرح قدر اور مکمل اعتماد کے ساتھ, چاہے وہ تہران میں بیٹھنے کا ہو, چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھنے کا ہو, کیونکہ ایران اور جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل جس طرح ان کا یہ تنازع جو ہوا ہے, یہ لڑائی ہوا ہے, دیکھیں اس پورے دنیا میں چاہے جتنے بھی نقصانات ہو, جتنے بھی پریشانیاں ہوں, ان سارے پریشانیوں کو, ان سارے نقصانات کو, ان سارے مسائل کا جو حل ہے وہ بات چیت ہے. دیکھیں آپ دنیا کے جس بھی کونے میں جو بھی نقصان برپا کریں گے, اس کا نقصان ہر اس بندے کو اور اس ملک کو اور اس قوم کو ہوگا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات چیت ایک ایسا ذریعہ ہے, اور آج کے اس فتنہ کے دور میں پاکستان کا ثالثی میں کردار ادا کرنا, پاکستان جس طرح گٹھ جوڑ کر رہا ہے امن کے لیے ملکوں کو, اور جو ہے نا پاکستان کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہوا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہی مثال دیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے نا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ فتنہ لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ پیسے اور ڈالر کمانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو دور کرنے کے لیے, ملکوں کو لڑانے کے لیے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان
کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے UN کی طرح کہ وہ جو ہے نا اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر رہا ہے کہ تاکہ اسرائیل ہے کافر ہے اور یہ ایران ہے یہ مل کے بیٹھ جائیں تاکہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں جن کو نقصانات ہو رہے ہیں چاہے وہ پیٹرول کی وجہ سے ڈیزل کی وجہ سے جو مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ نہ کہ صرف پاکستان میں مہنگائی بڑھے بلکہ پورے دنیا میں یہ جو لڑائی ہے یہ رک جائے تاکہ پورے دنیا کو فائدہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اس میں ایران ہے یا ایران کے وزیر خارجہ ہے, چاہے اس میں کہتا ہوں جو ٹرمپو بھائی ہے وہ ہے یا نتن یاہو ہے, یہ سب پاکستان کے اس کردار کو بہت ہی اہم سمجھتے ہیں اور اللہ کرے پاکستان جو ہے نا اپنے اس کردار میں ایک بہترین کردار ادا کرے اور اس جنگ کو میں کہتا ہوں اس جنگ کا جو تھم جانا, اس جنگ کو یہ جو آگ لگی ہے یہ آگ جو ہے نا اس کو بجھانے میں پاکستان کا کردار انشاءاللہ ہر طریقے سے ہوگا اور اس میں پاکستان کے جو دشمن ہیں ان دشمن کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہے جو پاکستان کو دہشت گرد ملک کہتے ہیں, مگر پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے, پاکستان امن کا گہوارہ ہے. پاکستان ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے سیاستدان پاکستان کی فوج وہ ہمیشہ امن چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پورے خطے میں چاہے ایشیا ہو یورپ ہو یا پورے گلوب ورلڈ وائڈ میں امن ہو, امن سے ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں افغانستان میں آپریشن غضب للحق جاری ہے اور غضب للحق میں جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں کچھ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں 796 دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. کچھ اور بھی عام اپڈیٹس ہیں آپ شامل کیجیے گا. دیکھیں جی یہ بہت میں کہتا ہوں پورے قوم کو یہ بتانا چاہیے, یہ انفارمیشن دینا چاہیے کہ غضب للحق جس طرح ہم اس نمک حرام اپنے لٹل بھائی افغانستان کو جس طرح ہم نقصان دے رہے ہیں, جس کو ہم نے پھینترے سکھائے, جس کو ہم نے وہ رستے دکھائے, کس لیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اسلام ہونے کے ناطے کہ ایک ہمارا اسلامی ملک ہے اور ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے جس طرح وہ پیٹھ پیچھے ہم پہ وار کر رہا ہے وہ بھی ہندو کے کہنے پہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. جیسے کہ آپ کے سوال میں آپ نے کہہ دی تھی کہ جو ہے نا 96 جو ہے نا وہ مردار ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی 1043 کے قریب جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے اور اس کے بہت سارے بختر بند جو گاڑیاں ہیں جو ان کے ٹینکس ہیں کوئی 249 ہم نے یہ تباہ کیا ہے اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ مزید کابل کو, کندہار کو اور جو نمروز ہے یا جو ہے نا دوسرے اس کے جو میں کہتا ہوں کہ نمروز کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اس کے علاقے ان سب کو اپنے مٹھی میں لے لے تاکہ اس لٹل برادر نمک حرام افغانستان کو ہم بتا دیں کہ ہم آپ کے باپ ہیں, ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں, تو جو کچھ ہم سے سیکھا ہے الٹا اس کو ہمارے اوپر جو ہے نا آپ وہ نہ کریں. پاکستان میں امن برقرار ہوگا تو آپ کے افغانستان میں جو ہے نا امن برقرار ہوگا. یہ انڈیا جو ہے نا متروادیوں کے کہنے پہ نہ چلو, آپ ایک مسلمان ہو تو مسلمان ہمیشہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. ٹرو, ایسے ہی ہے. آپریشن سندور میں بھارت کو جو ہے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور میرے خیال سے بھارت جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. خواجہ آصف کا بھی ہمارے جو وزیر ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا, ذرا وہ بھی شامل کیجیے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جس طرح پاکستان کا ایک اہم کردار جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے ابھر کر سامنے آیا ہے لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو سفارتی لحاظ سے بھارت تنہا نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی بھارت جو ہے نا اپنے خود کے کرتوتوں کے وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. یقین مانے بھارت کے عوام کو یہ نہیں پتہ, جو عوام بھارت کو دن رات جو ہے نا ترقی کی راہ میں گامزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر بھارت کی جو حکومت ہے پولیٹیکلی اور بھارت کی جو یہ سو کولڈ جو ہے نا میں کہتا ہوں دجال کا اولاد, یہ راہ جس طرح بھارت کے لوگوں کو ایک دہشت گردی وار میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت ایسٹ ہو ویسٹ ہو نارتھ ہو ساؤتھ ہو ہر طریقے سے نا مسلمانوں کا دشمن بننے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت جو ہے نا اپنے ہی جو وہاں کے دیش واسی ہیں ان کو جو ہے نا دہشت گردی کے زون میں رہا, ان کی بھی وہ حالت جو کرنے جا رہا ہے جس طرح ٹرمپو نے جو ہے نا اسرائیل کی حالت کی, جو نتن یاہو ہے اس نے اسرائیل کی حالت کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ میں کہتا ہوں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے شرارت اور اپنے شیطانی اور اپنے دہشت گردی اور اپنے پھینتروں سے را کے ساتھ مل کے ہر اس ایمبیسی کے ساتھ لنک بنانے کی کوشش کی. میں کہتا ہوں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھارت میں اب چنگاری اٹھ گئی ہے کہ پاکستان کیسے جو ہے نا ہر ایمبیسی میں اپنا لنک بنا رہا ہے, پاکستان کیسے جو ہے نا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان کیسے جو ہے نا ٹرمپو کے ساتھ نتن یاہو کے ساتھ کیسے جو ہے نا لڑائی جھگڑوں میں اپنا جو ہے نا ایک میجر ریڈ کی اڈی کا کردار ادا کر رہا ہے. اگر بھارت نے اگین سوچا فالس فلیگ آپریشن کا تو پاکستان دیکھیں جی میں بس صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ پہلگام میں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ایسا کہانی فلموں والا بنایا, اگر مزید اس طرح کی کہانیاں بنائیں گے, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کو ٹیررزم وار یا ٹیررزم کنٹری ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے, تو اب میں یہ بتاتا چلوں اس بدبخت مودی کو, اس راہ کو, کہ پاکستان نے اپنا کردار گلوبلی اور ورلڈ وائڈ لیول پہ ادا کر رہا ہے اور کرے گا. وہ کافر کا بچہ جو ٹرمپ ہے وہ بھی جو ہے نا پاکستان کے فوج کے فیلڈ مارشل کے تعریفیں کر رہا ہے, اور پاکستان کے سیاسی اور باقی جو جس طرح یہ پہلگام والی جو ان کی سوچ ہے, جس طرح کا یہ انڈیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر کے پاکستان کو بدنام یا ٹیررسٹ کنٹری بنانے کی, اگر یہ دوبارہ اس طرح کا کوئی گیم کرے گا تو انشاءاللہ کولکتہ دور نہیں ہے, کولکتہ بہت نزدیک ہے. اور بنیان المرصوص کو بھی یاد رکھیے گا. بنیان المرصوص اور جو ہے نا یہ آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ایک اور لڑائی ہے وہ 2 شروع ہونے والا ہے, اس کے بھی بارے میں ہمیں پتہ ہے مگر اس طرح کھل کے نہیں بتا سکتے کیونکہ جو وار کرتا ہے وہ خاموشی سے, لیکن ہمارا جواب بنیان المرصوص کی صورت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. بالکل, تو یاد رکھیے گا. دیکھیں میں بس صرف یہی کہوں گا کہ ان کے جو جتنے بھی جیٹ ویٹس تھے, دیکھیں پاکستان جو ہے نا مودی کی طرح یا را کی طرح وہ نہیں دکھاتا ہے. ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے اور ہمارے جو ہے نا آفس جیسا جو کلام پاک کا آفس ہے, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے, ہمارے جو ہے نا چیف آف ڈیفنس ہے, ہمیں ان کے اوپر پورا یقین ہے وہ اس ملک کا اسلام کا سپہ سالار بن کے اس طرح کے جو ہے نا مودی اور اس طرح کے جو راہ کے لوگوں کو سبق سکھائے گا. باقی یہ ہے کہ ہمارا مقصد انڈیا کے نہ مسلمانوں کو نہ ہندوؤں کو نقصان دینا ہے, ہمارا مقصد اس راہ اور نریندر مودی جیسوں کو سبق سکھانا ہے. سر وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگب نے کوئٹہ میں نیوز بریفنگ کی ہے, اس میں انہوں نے ایک اہم دہشت گرد کو جو ہے اس حوالے سے اپڈیٹ شامل کی ہیں, وہ بتائیے گا. دیکھیں جی وزیر جو داخلہ ہے محترم میر ضیاء لانگو صاحب, ایک تو ایک نڈر مجاہد ہے اس ملک کا. ابھی جیسے کہ جس طرح میں پرسنلی جانتا ہوں, ایک ہمارے بڑے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ اس نشست میں نہیں تھے, اس نشست سے ہٹ کے بھی وہ الحمدللہ اس ملک پاکستان اور خاص کر جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ہے ان کو جہنم حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. ابھی جو یہ حبیب اللہ نامی اور جو ہے نا یہ مسلم نامی جو دہشت گرد جو فتنۃ الخوارج جو TTP ہے, ان کو جس طرح سپورٹ کر رہے تھے, کس طرح جو ہے نا یہ افغانستان سے جو ہے نا لوگوں کو لا کے پاکستان میں سوسائڈر بومبر یا جو ہے نا پاکستان میں بلوچستان میں خاص کر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, تو یہ ایک بہت بڑی اقدام ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ وزیر داخلہ محترم جو ضیاء جو لانگو صاحب ہے, جس طرح وہ آئے ہیں, جس طرح ان کا ٹیم دہشت گردی کے خلاف کام کر رہا ہے, جس طرح وہ بلوچستان میں قواعد و ضوابط کو جو ہے نا دیکھ کے بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں, بلوچستان کے پازیٹیوٹی کے لیے اور خاص کر بلوچستان کے جو ہے نا امن کے لیے اور بلوچستان کے جو ہے نا بلوچستان کو ایک پازیٹیو اور ایک پروگریسو صوبہ بنانے کے لیے جس طرح ان کا کام اور ان کا کردار اور ان کے ٹیم کا کردار ہے وہ بڑا احسن ہے. اور انشاءاللہ جو وزیر داخلہ جو ہمارا یہ اوم ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارا یہ سسٹم ہے, انشاءاللہ اس رہنمائی میں دہشت گردوں کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی خوف ہے اور ایک بہت بڑی جو ہے نا اہم سسٹم بننے جا رہی ہے, بہت بڑی جو ہے نا تبدیلی
ضیاء لانگو کی طرف سے جو ہے نا آئے گا، جو بلوچستان کے لیے ایک امن کا ایک ذریعہ ہے۔ سر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ صوبے میں اب تک ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں محترم حمزہ شفقات صاحب ایک اونسٹ آفیسر ہیں، ایک بہت بہترین آفیسر ہیں۔ جب سے انہوں نے بلوچستان میں قدم رکھا ہے، آپ یقین کریں میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاؤں گا کہ جس طرح کوئٹہ میں تبدیلی، جس طرح میں ہمیشہ مثالیں دیتا رہتا ہوں بیوروکریٹس کو کہ حمزہ شفقات کے جو ہے نا سیٹ میں بہت سارے میرے اپنے بلوچ اور پشتون آئے ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے اتنے کام نہیں کیے جتنا حمزہ شفقات۔ باقی بات آتے ہیں، دیکھیں جس طرح کوئی 9,60,000 افغانیوں کو باقاعدہ اس طرف بھیجا گیا ہے، پھر جو ہے نا ایک بہت میں کہتا ہوں بلوچستان میں جتنا ان افغانیوں نے بلوچستان کو ڈسٹرب کیا تھا، آپ کا ٹیررزم دیکھیں، آپ کا جو ہے نا جس طرح یہ افغانیوں نے یہ انفارمیشن لیک کرنا ورلڈ وائڈ پہ۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی افغانیوں تک اپروچ حاصل تھی بین الاقوامی سطح پہ، جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں، اور خاص کر جو ہے نا انہی افغانیوں کو جو ذریعے سے ہندوستان جو ہے نا بلوچستان میں دہشت گردی اور لوگوں کو لانچ کرنا، پروجیکٹس کو لانچ کرنا، کس طرح جو ہے نا حوالے کی صورت میں جو ہے نا پیسوں کو یہاں سے وہاں تک وہ کرنا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک احسن اقدام ہے۔ اس طرح کے آپریشن میں کہتا ہوں مزید سے مزید کرنا چاہیے۔ یہ تو 9,60,000 میں کہتا ہوں کم ہے۔ اگر کوئٹہ کی آبادی اس ٹائم اگر دیکھا جائے کوئی 30 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اگر اس 30 لاکھ میں if I am not wrong کہ کوئی 15 سے 10 لاکھ جو ہے نا صرف کوئٹہ میں افغانی رہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے، خاص کر ہمارے امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں بلوچستان جیسے صوبے میں، پاکستان جیسے ملک میں امن کو برقرار کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کے آفیسر جیسے کہ جو ہے نا ہمارے یہ پیارے بھائی ہیں حمزہ شفقات صاحب، جس طرح اپنے احسن کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان افغانیوں کو کی نشاندہی کریں جو دہشت گردی برپا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ افغانیوں کو انہی کے ہی ملک بھیجنا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ جو ہے نا واپس ملک میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ سر، ڈی آئی جی CTD اعتزاز گواریہ نے جو ہے وزیر داخلہ کے ہمراہ نیوز بریفنگ کی ہے، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں DIG اعتزاز گورایا صاحب کا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی جو دہشت گرد ہے، جو افغانی جس طرح وہ داخل ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چودھری شمائلہ صاحبہ۔ CTD کا جو یہ کردار، جس طرح افغانی یہاں سے تو چلے جاتے ہیں، مطلب بھیجا جاتا ہے ان کو، مگر آپ کو پتہ ہے جو بلوچستان ہے رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے، تو آدھا پاکستان ہونے کے ناطے یہ ہر طریقے سے گھس سکتے ہیں۔ یہ چمن کے بارڈر جو پشتون بیلٹ ہے اس بارڈر سے بھی یہ گھس سکتے ہیں، اور یہ جو بلوچ بیلٹ جو کوئٹہ سے لے کر وہ تفتان سے وہ یہ وہاں سے بھی جو ہے نا گھس سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ CTD جس طرح جس احسن طریقے سے DIG اعتزاز گورایا صاحب اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ مزید جو ہے نا اپنے اس جو سیکورٹی ان کے جو آپریشن ہیں ان کو مزید سے مزید سخت کریں گے، تاکہ جو یہاں سے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، وہ واپس جو آنے والے ان کو اپنے کسٹڈی میں لیں۔ ہمارا مقصد جو ہے نا CTD کا مقصد، پولیس کا مقصد، اور ہمارے جتنے بھی IBOs ہیں ان سب کا مقصد بلوچستان پاکستان میں امن برقرار کرنا ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ یہ فرض ہے کہ بلوچستان بھر میں، پاکستان بھر میں ہر اس دہشت گرد کو اور ہر اس فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے جو امکار ہیں ان کو ڈھونڈ نکالیں گے اور ان کو جہنم واصل کریں گے، تاکہ بلوچستان اور پاکستان میں امن برقرار ہو۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔